بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ناول کو لائک ضرور کر دیا کیجئے اور کمنٹ پہ اپنی قیمتی رائے ضرور دیا کیجئے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ کوئی آرام سے دروازہ کھول کر اندر آیا تھا۔ اس کی گہری کالی آنکھوں میں ابان کو دیکھ کر آنسو آئے تھے۔ پاشا چلتا ہوا ابان کے پاس آیا تھا۔ وہ کبھی اس کا جگری دوست ہوا کرتا تھا۔ ابان نے باسط خان کی جان بچائی تھی، جس کی وجہ سے ان کی دوستی گہری ہو گئی تھی۔ کاش ابان وہ ایک رات نہ آئی ہوتی تو میں تمہارے لیے اپنی جان دے سکتا تھا۔ کیوں کیا تم نے ابان؟ کیوں؟ آج جب مجھے پتہ چلا کہ تم موت اور زندگی کے بیچ میں جھول رہے ہو تو مجھ سے اور رہا نہیں گیا۔ جو بھی کیا تم نے، لیکن تم میرے دوست ہو، مجھ سے نہیں رہا گیا تو میں آ گیا۔ میں کبھی تم کو نہیں بتاؤں گا کہ تم ابھی بھی مجھے عزیز ہو، لیکن جو تم نے میری بہن کے ساتھ کیا اس کے لیے میں تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ وہ اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا اور چلا گیا۔ وہ مزید یہاں رکتا تو ضرور ضبط کھو دیتا۔ دروازہ کھلا تو وفا دروازے کے سامنے تھی۔ اس نے اسی شخص کو ابان کے روم سے نکلتے دیکھا تو حیران ہوئی کہ یہ ابان کے کمرے میں کیا کر رہا تھا۔ باسط نے ایک نظر وفا کو دیکھا اور چلا گیا۔ ابان نے رخ موڑ کر دروازے کی طرف دیکھا تو کئی آنسو اس کی آنکھوں سے نکلے تھے۔ اس کا دوست اس کے پاس آیا تھا۔ وہ چاہ کر بھی ایک دوسرے کو گلے نہیں لگا سکتے تھے۔ اسے یقین تھا کہ یہ حملہ اس نے نہیں کروایا ہوگا، ورنہ وہ کبھی نہ آتا۔ شاہ یہ کون تھا؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر بولی، میرا دوست تھا وفا، لیکن مجھ سے بچھڑ گیا ہے۔ میں کیسے اسے اپنے پاس واپس لاؤں؟ وفا نے ابان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ اگر کوئی غلط فہمی ہے تو انشاءاللہ جلدی دور ہو جائے گی۔ آپ اپنی طبیعت خراب مت کریں۔ یقیناً۔ تھینک یو وفا، میرے ساتھ دینے کے لیے، مجھے اکیلا نہ چھوڑنے کے لیے۔ شاہ جی ہاتھ چھوڑے، میرا بھائی۔ وفا کی چیخ نکلی تھی، یہ کیا بدتمیزی ہے شاذم، تم آرام سے نوک کر کے بھی آ سکتے ہو۔ بھائی آرام سے آ سکتا ہوں، لیکن مجھ سے آیا نہیں جاتا نا۔ آرام سے، وہ دانت نکالتا ہوا بولا۔ بھابھی آپ کیوں چیخی؟ ایسے جیسے بھوت دیکھ لیا ہو۔ شازی بھائی، آپ سے بڑا بھوت بھی کوئی ہوگا دنیا میں؟ ابان بھی ہنسنے لگ گیا۔ کیا بھابھی آپ بھی میری بے عزتی کر رہی ہیں؟ جائیں، میں آپ سے نہیں بولتا۔ وہ منہ پھلا کر بیٹھ گیا۔ ارے میرا بچہ، میرا شازی، تم تو اس بھائی کی جان ہو، ناراض مت ہو۔ اچھا بھائی، میں آپ کی جان ہوں تو بھابھی کیا ہیں؟ وہ شرارت سے بولا تھا۔ تمہاری بھابھی میرا دل ہے، اس کا نام لے کر میں سانسیں لیتا ہوں، ایسا لگتا ہے جیسے وہ مجھ سے دور ہوئی تو میں جی نہیں پاؤں گا۔ وفا کا دل زوروں سے دھڑکا تھا اس اظہار پر۔ اوہو بھائی، کیا بات ہے؟ دیکھیں بھابھی بلش کر رہی ہیں۔ اور کمینے، میں دیکھ رہا ہوں نا، تم نہ دیکھو، میں جیلس ہوتا ہوں۔ ارے بھائی، آپ بھائی سے جیلس ہوتے ہیں؟ وہ زور سے ہنسا تھا اور باہر نکل گیا۔ یہ نہیں سدھر سکتا۔ وفا بھی مسکرا دی تھی۔ وہ رات کی اس کی باتوں کو دل سے لگا کر نہیں بیٹھنا چاہتی تھی۔ اگر اسے اپنا رشتہ ٹھیک کرنا تھا تو اسے خود محنت کرنی پڑنی تھی۔ ابھی وہ دونوں ناشتہ کر رہے تھے۔ باسط نے بھی اسے نہیں بلایا تھا، شاید وہ اسے کوئی خوش فہمی میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اتنے میں خادم شیخ آ گیا، وہ جو اس وقت فل بلیک کلر کے سوٹ میں تھی، دوپٹہ اچھے سے سر پر لیا ہوا تھا۔ انتہا کی پاکیزگی تھی اس کے چہرے پر۔ ایک پل کو تو باسط بھی گھبرا جاتا تھا کہ اس جیسے انسان کے نصیب میں اتنی پاکیزہ بیوی کیسے آ سکتی ہے۔ پاشا، خادم نے اسے آواز دی۔ جنت گھبرا گئی تھی سن کر، جلدی سے اپنے چہرے پر نقاب کیا اور اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ پاشا نے ایک نظر جنت اور ایک نظر خادم کو دیکھا، جو لگاتار جنت کو غلط نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ پاشا نے ناگواری سے خادم کو دیکھا تھا۔ کیا کام ہے خادم، کیوں آئے ہو یہاں؟ پاشا نے جنت کو وہاں سے جانے کا اشارہ کیا۔ وہ فوراً سے بھاگ نکلی۔ خادم کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا، جو کہ پاشا کو ناگوار گزرا۔ ارے پاشا، تم نے کب سے رکھیل کو اپنے گھر پر رکھنا شروع کر دیا ہے اور اپنے ساتھ بٹھا کر ناشتہ بھی کروا رہے ہو؟ پاشا نے آنکھیں بند کر کے ہاتھ کی مٹھیوں میں زور سے بھیجا۔ اگر اتنی خوبصورت رکھیل ہے تو ایک رات مجھے، ابھی وہ کچھ اور کہتا کہ پاشا نے زوردار مکہ اس کے منہ پر مارا تھا۔ اس کا ایک دانت ہی ٹوٹ گیا تھا، خون کا ذائقہ منہ میں گھلا تھا۔ خادم نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ میری بیوی ہے، کوئی رکھیل نہیں، پاشا دھاڑا تھا۔ خبردار اگر میری بیوی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو۔ اور جنت جو چھپ کر سارا ماجرا دیکھ رہی تھی،
آنکھوں میں آنسو آ گئے اس کی حفاظت اور بیوی کہنے پر۔ وہ اسے اپنی بیوی مانتا ہے، بس اظہار نہیں کرتا۔ اب دیکھیے گا باسط خان، آپ خود جنت باسط خان سے آ کر اپنی محبت کا اظہار کریں گے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ ہاں 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 ہاں، بیوی تو اس کا مطلب ہے میرا باپ ٹھیک کہہ رہا تھا، تم نے شادی کر لی، اور یہ بلبل تو یہ بہت خوبصورت ہے۔ خادم ابھی بھی اپنی باتوں سے باز نہیں آیا تھا۔ باج پاشا کو جنت کے بارے میں سن کر بہت غصہ آ رہا تھا۔ کیسے وہ اپنی بیوی کے بارے میں سن سکتا تھا ایسے نازیبا الفاظ، جس کے چہرے پر دیکھنے سے پہلے وہ بھی ہزار بار سوچتا تھا کہ اس کا پاکیزہ چہرے پر نظر ٹھہر سی جاتی تھی۔ کبھی پاشا نے بھی جی بھر کر اپنی بیوی کو نہیں دیکھا تھا۔ پاشا جلدی سے روم میں گیا اور ایک نظر جنت کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ پسٹل لے کر باہر چلا گیا۔ جنت بھی نقاب کرتی جلدی سے اس کے پیچھے گئی کہ کہیں باسط کو کچھ ہو نہ جائے۔ پاشا کی تو غصے سے رگیں پھٹی جا رہی تھیں۔ ارے پاشا، کیا تم اپنی بیوی کو ابھی کچھ اور کہتا کہ ٹھا کی آواز سے اس کے بازو سے فوارے کی طرح خون نکلا تھا۔ یہ کیا کیا تم نے پاشا؟ وہ درد سے کراہتے ہوئے بولا۔ یہ تمہارے لیے وارننگ ہے۔ خبردار خادم شیخ، تم نے میری بیوی پر گندی نظر رکھی، تمہاری آنکھیں نوچ لوں گا میں۔ اگر تمہاری زبان سے میری بیوی کا نام بھی آیا تو زبان کاٹ دوں گا۔ پاشا دھاڑا تھا۔ اس کی دھاڑ سن کر جنت بھی ڈر گئی تھی۔ دیکھ لوں گا تمہیں میں پاشا، اب دیکھنا کیا حال کرتا ہوں میں تمہارا۔ جاؤ، دفع ہو جاؤ۔ دلاور شیخ کی وجہ سے تم سے کچھ کہہ نہیں رہا، ورنہ ابھی تمہاری یہاں لاش پڑی ہوتی۔ خادم ایک نظر دیکھ کر چلا گیا۔ پاشا نے ایک نظر اوپر دیکھا جہاں جنت کھڑی تھی۔ جنت نے مسکرا کر دیکھا۔ پاشا ایک دفعہ تو اس کی مسکراہٹ میں کھو گیا تھا، پھر سر جھٹک کر چلا گیا۔ پیچھے سے جنت کھل کر ہنسی تھی، جس کی آواز باسط نے بھی سنی تھی۔ اوف یہ لڑکی۔ وہ گاڑی میں بیٹھ کر چلا گیا۔ ابان حویلی آ گیا تھا اور خوب اس کی خدمتیں ہو رہی تھی۔ وہ تو وفا کو تنگ کرنے کا ایک موقع بھی نہ چھوڑتا تھا۔ کبھی یہ لاؤ تو کبھی وہ لاؤ، اور وفا بھی تنگ آ کر روتی ہوئی فرزانہ بیگم کے پاس چلی جاتی تھی۔ اس کی شکل دیکھ کر فرزانہ بیگم کی ہنسی نکل جاتی تھی۔ ابھی بھی وہ صبح سے کام میں لگی ہوئی تھی۔ ابان نے خاص طور پر کہا تھا کہ اس کے سارے کام وفا کرے گی، جس کی وجہ سے وہ منع بھی نہیں کر پائی تھی۔ بھی وہ سارا کھانا پکا کر واپس آئی تھی کہ ابان نے چائے بنانے کا کہہ دیا۔ شاہ جی کیوں تنگ کر رہے ہیں؟ میں نے کب تنگ کیا ہے جانم سائیں؟ ابھی تو تھوڑی دیر پہلے آپ نے چائے پی تھی۔ وہ تو ہضم ہو گئی نا یار، وہ معصومیت سے بولا۔ اور ویسے بھی کیوٹ بیوی کے ہاتھ کی چائے پینے کا بار بار دل ہو رہا ہے۔ شاہ جی میں تھک گئی ہوں، آپ کو میرے ہاتھ کی چائے پسند بھی نہیں آتی، بار بار تبدیل کرواتے رہتے ہیں۔ نہیں، کس نے کہا پسند نہیں آتی؟ وہ تو میں تمہیں زیادہ ایکسپرٹ کرنے کے لیے بار بار تبدیل کرواتا ہوں۔ اس کے چہرے پر شوق ہنسی تھی۔ اف میری جان، ادھر آئے، میرے پاس بیٹھے، میں آپ کی ساری تھکاوٹ اتارتا ہوں۔ وفا نے اس کی طرف دیکھا، جس کی آنکھوں میں ٹھاٹھے مارتے جذبات دیکھ وہ تو ڈر کر باہر بھاگی تھی۔ میں چائے لے کر آتی ہوں، ان کے پاس جانے سے تو بہتر ہے چائے ہی بنا لو، وہ خود سے بڑبڑا رہی تھی۔ وفا سیدھا فرزانہ بیگم کے پاس چلی آئی تھی۔ کیا ہوا؟ میری بیٹی کو منہ کیوں پھلایا ہوا ہے؟ آنٹی، شاہ جی تنگ کر رہے ہیں۔ ہاں ہاں ہاں، میرا بیٹا بھی کسی کو تنگ کرتا ہے؟ یہ تو میں نے پہلی دفعہ سنا ہے۔ آنٹی آپ بھی اس کے ساتھ مل جاتی ہیں؟ چائے میں آپ سے بھی بات نہیں کروں گی۔ وفا میرا بچہ، میں نے تم کو بہو نہیں اپنی بیٹی مانا ہے۔ میں تمہاری شکر گزار ہوں کہ تم نے میرے بیٹے کو قبول کیا، اس کی غلطی کو معاف کیا۔ آنٹی آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ ہاں انہوں نے میرے ساتھ غلط کیا تھا، لیکن میرے بھائی اگر راضی ہیں، انہیں مجھ پر یقین ہے کہ میں شاہ جی کے ساتھ خوش رہوں گی، تو میں یہ رشتہ نبھاؤں گی۔ سدا خوش رہو میری بچی، بس اب جلدی سے مجھے دادی بنا دو۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ آنٹی، وہ روحان سی ہوئی تھی۔ ہاں 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 بیٹا، مذاق کر رہی تھی میں، بس ایسے ہی ہنستی کھیلتی رہو دونوں۔ جاؤ دیکھو امان کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟
آنٹی آپ کے بیٹے کو کسی کی نہیں میری ہی ضرورت ہوتی ہے، وہ شرما کر بولی۔ جب تمہیں پتہ ہے تو اس کے قریب رہا کرو۔ اچھا آنٹی آپ آرام کریں، میں بھی جاتی ہوں۔ سونیا کو کتنی دفعہ لگا کہ جب وہ سو رہی ہوتی ہے تو کوئی اسے بہت غور سے دیکھتا ہے، لیکن وہ اپنا وہم سمجھ کر ٹال دیتی تھی۔ لیکن آج پھر اسے محسوس ہوا تو خوف آیا تھا، ایسے جیسے باہر کھڑکی پر کوئی ہو۔ اس نے عمر کو ہلایا۔ عمر مجھے لگتا ہے گھر میں کوئی گھس آیا ہے۔ ارے سونیا کیا ہوا؟ دروازے لاک ہیں۔ عمر مجھے ڈر لگ رہا ہے، ایسے جیسے میں دوبارہ آپ سے دور ہو جاؤں گی۔ سونو تم کیوں سوچ رہی ہو؟ ایسا کچھ نہیں ہوگا، اب میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، اور نہ ہی اپنے بچے کو۔ سو جاؤ سونیا، میں ہوں نا تمہارے پاس۔ سونیا بھی اس کے ساتھ چپک کر سو گئی۔ باہر کھڑا سایہ تنزیہ مسکرایا تھا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ خادم کس نے تمہیں گولی ماری ہے؟ ابا، آپ کے لاڈلے پاشا نے۔ میں اس کے گھر گیا تھا، کسی لڑکی کے ساتھ بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا، میں سمجھا کوئی رکھیل ہوگی، سالی تھی بہت خوبصورت، میں نے ایک رات کے لیے کہا تو پاشا نے گولی ماری۔ ابا مجھے اب وہ لڑکی چاہیے۔ او تو کبیر سچ کہہ رہا تھا، پاشا نے شادی کر لی، اس چھوکری سے ملنا پڑے گا جس نے پاشا جیسے پتھر دل میں جگہ بنا لی۔ اس نے شادی کر لی، تمہیں وہ لڑکی بھی مل جائے گی، چاہے ایک رات کے لیے یا ساری زندگی کے لیے رکھیل بنا کر رکھنا۔ تمہیں میں چھوڑوں گا نہیں پاشا، جس مقصد کے لیے تمہیں پاشا بنایا تھا وہ اب قریب ہے، پھر میں تم کو اور ابان کو اپنے ہاتھوں سے ماروں گا۔ ایک دفعہ میرا مقصد پورا ہو جائے، چھوڑوں گا نہیں تمہیں۔ بابا ویسے پاشا نے کام کی چیز رکھی ہوئی ہے، دیکھ لیں گے، ہم بھی دیکھ لیں گے۔ پاشا غصے سے باہر نکلا تھا، اس کا غصہ ٹھنڈا ہی نہیں ہو رہا تھا کہ کوئی کیسے اس کی پاک بیوی کے بارے میں ایسی غلط باتیں کر سکتا ہے، جس بیوی کو وہ بھی نظر بھر کے دیکھ نہیں سکتا۔ اس خادم نے کیسے اسے رکھیل بنانے کی بات کی تھی، اس کا دل کر رہا تھا خادم کو سبق سکھائے، بس دلاور کی وجہ سے رک گیا تھا۔ زمل کے بہت شور شرابے کے بعد آج شازم زمل کو گھر لے آیا تھا۔ شازم نے داجی اور فرزانہ بیگم سے اجازت لے لی تھی، لیکن وہ نین کو بتانا بھول گیا تھا۔ آؤ گڑیا اندر آؤ، سب لاؤنج میں ہی بیٹھے تھے، سب نے شازم کے ساتھ اس خوبصورت سی چھوٹی لڑکی کو دیکھا تھا۔ نین نے آنکھیں سکیڑ کر اس لڑکی کا ہاتھ شازم کے ہاتھ میں دیکھا تھا، اس کا دل کر رہا تھا اس لڑکی کو کھینچ کر شازم سے دور کر دے۔ داجی ماما یہ ہے زمل، جس کے بارے میں نے آپ لوگوں سے بات کی تھی۔ اچھا اچھا بیٹا آؤ۔ زمل نے شازم کی طرف دیکھا تو اس نے اشارہ کیا اور وہ جا کر فرزانہ بیگم کے ساتھ بیٹھ گئی۔ شازم نے نین کو دیکھا جو الجھن بھری نظروں سے شازم کو دیکھ رہی تھی۔ شازم کے دیکھنے پر وہ اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ شازم نے اس کے پیچھے جانا چاہا لیکن زمل نے روک دیا۔ دوست میرے پاس ہی بیٹھے نا۔ نہیں گڑیا تم باتیں کرو، میں ابھی آتا ہوں، یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ زمل کی آنکھوں نے نین اور شازم کی پشت کو دیکھا تھا۔ ڈارلنگ بات تو سنو۔ کیا سنوں؟ ہاں کیا سنوں؟ کون ہے یہ لڑکی؟ ارے نین یہ میری پیشنٹ ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ یہ میرے ساتھ کچھ کمفرٹیبل رہتی ہے تو میں اسے لے آیا۔ جب تک ٹھیک نہیں ہوتی یہ یہاں ہی رہے گی اور یہ بعد میں اپنے گھر چلی جائے گی۔ ڈاکٹروں کو تم ہی ملے تھے اس ہمدردی کے لیے؟ مجھے نہیں پتہ شازی، لیکن مجھے اچھا نہیں لگ رہا جیسے وہ تم سے چپک رہی تھی۔ اوہو تو میری ڈارلنگ کو جیلیسی ہو رہی ہے۔ ارے میری جان، میں صرف تم سے پیار کرتا ہوں، تم ہی میری دوست ہو، میرا سب کچھ ہو۔ چلو آؤ زمل سے ملو، اسے اچھا لگے گا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑتا ہوا لے گیا، اس کا ہاتھ پکڑ کر ہی وہ نیچے گیا۔ زمل نے نیچے آتے ہوئے نین اور شازم کو دیکھا، اس سے غصہ آیا، اس کا دل کر رہا تھا وہ نین کو جان سے مار دے جس نے اس کے دوست کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ نین نے اس کی آنکھوں میں عجیب سی چیز دیکھی تھی، جسے کسی کو بھسم کر دینے کا ارادہ ہو، لیکن نین ابھی سمجھنے سے قاصر تھی۔ زمل جلدی سے اٹھی اور نین کا ہاتھ چھڑوا کر جلدی سے شازم کا ہاتھ پکڑ لیا۔ دوست آپ نے اس گندی لڑکی کا ہاتھ کیوں پکڑا ہوا ہے؟
پہلے سب کو عجیب لگا تھا، لیکن بعد میں سب اس بات پر ہنسنے لگے۔ لیکن وفا تو نین کا چہرہ دیکھ رہی تھی جو سپاٹ تھا۔ نین ابھی تک شاذم کے ہاتھ میں زمل کے ہاتھ کو دیکھ رہی تھی۔ شاذم نے بھی مسکرا کر زمل کی طرف دیکھا تو زمل نے نین کی طرف دیکھا۔ زمل گڑیا، یہ گندی لڑکی نہیں، میری بیوی ہے، آج سے آپ کی بھی دوست، چلو ہینڈ شیک کرو۔ ان کے ساتھ زمل کیسے ٹال سکتی تھی اپنے دوست کی بات، تو منہ بنا کر اپنا ہاتھ آگے کر دیا۔ نین نے بھی مصنوعی مسکرا کر اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ زمل نے جلدی سے ہاتھ پیچھے کر لیا اور ایک جھوٹی مسکراہٹ نین کو دکھائی۔ نین بھی مسکرانے لگی۔ نین، تم زمل کو گیسٹ روم دکھا دو، میں ذرا فریش ہو جاؤں۔ ٹھیک ہے شازی۔ اور زمل ایک نظر شاذم کو دیکھ کر چلی گئی۔ سب کو یہ بچی بہت پسند آئی تھی، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ بچی کس قدر مشکلیں پیدا کرے گی۔ زمل کو کمرے میں چھوڑ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ شازی، مجھے یہ زمل کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی۔ کیا مطلب نین؟ شازی عجیب سی ہے، تمہارا ہاتھ کیسے پکڑا ہوا تھا؟ اوف، وہ میری ڈارلنگ کو جیلیسی محسوس ہو رہی ہے۔ ارے میری جان، وہ بچی ہے، ذہنی طور پر ٹھیک نہیں ہے، مجھے اپنا دوست سمجھتی ہے، اسی لیے فری ہے مجھ سے۔ تم اس سے باتیں کرو گی تو تمہاری بھی دوست بن جائے گی۔ نین، میں تھک گیا، کیا تم ایک کپ چائے بنا کر دے سکتی ہو؟ ہاں کیوں نہیں شازی، میں بنا کر لاتی ہوں۔ شازی بھی فریش ہونے چلا گیا تھا۔ زمل کمرے میں گئی تو اتنا بڑا کمرہ دیکھ کر خوش ہو گئی تھی۔ مجھے میرا دوست اپنے اتنے بڑے گھر میں لے آیا، اب میں مزے سے یہاں رہوں گی۔ وہ خوش ہوتے ہوئے بچوں کی طرح بیڈ پر بیٹھ گئی۔ پاشا دلاور شیخ کے پاس گیا۔ آؤ آؤ میرے شیر، دلاور پاشا کو دیکھ کر خوش ہوتے ہوئے بولا۔ کبیر کو کسی کام سے باہر گیا ہوا تھا، ورنہ آج اس کی موت ہو جاتی پاشا کے ہاتھوں۔ میں یہاں بیٹھنے نہیں آیا، دلاور شیخ، اپنے بیٹے کو سمجھا دو کہ آئندہ وہ میرے گھر نہ آئے، اور اگر آئے تو نظر جھکا کر آیا کرے۔ اب وہاں میں اکیلا نہیں، میری بیوی بھی رہتی ہے۔ پاشا، 2 کی لڑکی کے لیے تم میری اور میری اولاد کی توہین کر رہے ہو، دلاور شیخ غصے سے بولا۔ ایک تیز غصے کی لہر پاشا کے وجود میں اتری تھی، مگر اس نے خود پر قابو پا لیا۔ وہ 2 کی لڑکی نہیں، میری بیوی ہے، دلاور شیخ، آئندہ کسی نے بھی اس پر غلط نظر رکھی تو اس کی آنکھیں نکالنے میں مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوگی، بے شک وہ تمہاری اولاد ہی کی کیوں نہ ہو، اور اگر میری بیوی پر بات آئی تو میں کسی کا سگا نہیں۔ پاشا، تم بھول رہے ہو کہ میں تمہیں پاشا میں نہیں بنایا ہے، اور تم آج مجھ پر ہی برس رہے ہو۔ میں چاہوں تو تمہیں مسل کے رکھ سکتا ہوں۔ دلاور کو بھی غصہ آیا تھا۔ نہ دلاور، میں وہ پاشا نہیں رہا، میں ایک طاقتور پاشا ہوں جس کے ہاتھ کبھی تمہیں مارنے کے لیے بھی نہیں رکیں گے، لیکن تمہارا بھی مجھ پر احسان ہے جس کی وجہ سے میں تم لوگوں کو چھوڑ دیتا ہوں۔ دلاور اسے ریلیکس کرنے کی کوشش کرنے لگا، کیونکہ وہ ابھی پاشا سے بہت سارے کام لینا چاہتا تھا، ابھی وہ خود سے بدظن نہیں کرنا چاہتا تھا۔ چلو معاف کر دو، میں سمجھا دوں گا اپنے بیٹے کو، تم ریلیکس رہو۔ میں نے سنا ہے تم نے ابان شاہ کو معاف کر دیا ہے، کیا تم بھول گئے ہو اپنی بہن کا وعدہ؟ پاشا کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ میں نہ خود بھولا ہوں، نہ ہی ابان شاہ کو بھولنے دوں گا۔ پاشا اٹھ کر چلا گیا۔ اب تو ابان بھی ٹھیک ہو گیا تھا۔ وفا بیڈ پر بیٹھی ہوئی کتاب پڑھ رہی تھی کہ ابان فریش ہو کر باہر نکلا۔ وہ اپنے دھیان میں کتاب پڑھ رہی تھی، بال کھلے اور سفید رنگت۔ وہ کبھی کچھ پڑھ کر مسکراتی تو کبھی سنجیدہ ہو جاتی۔ وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اس کے پاس چلا گیا۔ وفا کو تو خبر ہی نہیں ہوئی۔ ابان پاس آ کر بیٹھ گیا۔ ابان کو اپنا اگنور کیا جانا برا لگ رہا تھا، اس لیے وہ گلا کھنکار کر اسے پکارنا پڑا۔ وہ جلدی سے پیچھے ہوئی۔ آپ کو کوئی کام تھا؟ اس کے پیچھے ہونے سے ابان اس کے اور قریب ہوا۔ جانم سائیں، تمہارا دھیان کہاں ہے؟ میں یہاں بیٹھا ہوں اور تم کہیں اور ہی مصروف ہو۔ وفا نے اس کے چوڑے سینے پر ہاتھ سے رہ کر پیچھے دھکیلنا چاہا۔ جانم، کیوں اپنے آپ کو مجھ سے دور کر رہی ہو؟ میں نے تمہیں جتنا ٹائم دینا تھا دے دیا ہے، اب مجھے میرے حقوق چاہیے۔ بہت کر لیا صبر۔ اتنا صبر تو کبھی نہیں کیا ہوگا میں نے۔ تم جلدی سے اپنے آپ کو تیار کر لو، جب ہم حویلی سے اپنے گھر جائیں گے تو تمہیں
میں بالکل بھی ٹائم نہیں دوں گا، مجھ سے اب اور تم سے دوری برداشت نہیں ہوگی۔ وفا تو اس کی باتیں سن کر شرم سے سرخ ہو رہی تھی، وہ کیسے ایسی باتیں کر سکتا ہے۔ شاہ جی پیچھے ہوں، ابان اس کا سرخ چہرہ دیکھ کر مسکراتا ہوا پیچھے ہوا اور وفا جگہ ملتے ہی باہر کو بھاگی تھی۔ مجھے پتہ ہے جانم کہ تم نے مجھے قبول کر لیا ہے، بس بتانے سے ڈر رہی ہو، بہت جلد تم اپنے پیار کا اظہار کرو گی۔ وفا تو باہر آ کر گہرے گہرے سانس لینے لگی اور ایک مسکراہٹ ہونٹوں پر آئی تھی۔ کب کیسے اسے پتہ بھی نہیں چلا کہ ابان نے اس کے دل میں جگہ بنا لی تھی۔ پاشا دلاور کے پاس سے باہر آیا تو غصے سے چہرہ لال پیلا ہو رہا تھا۔ اس کے خاص آدمی عظیم کو اندازہ ہو گیا تھا کہ دلاور کے ساتھ کوئی بڑا مسئلہ ہو گیا ہے۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی عظیم کو گھر جانے کا کہا۔ وہ اس وقت سکون چاہتا تھا۔ گھر میں آ کر دیکھا تو گھر میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اس کی نگاہیں خود بخود جنت کو تلاشنے لگی تھی۔ جلدی سے کمرے میں گیا تو جنت کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ وہ یک ٹک اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ کتنا سکون تھا اس کے چہرے پر۔ وہ اس کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ آج دلاور نے اس کی بہن کا ذکر چھیڑ کر پھر سے درد ہرے کر دیے تھے۔ وہ چاہ کر بھی سکون حاصل نہیں کر پا رہا تھا۔ جنت نے سلام پھیرا تو باسط کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ جنت نے تڑپ کر اس کے ہاتھ تھاما۔ باسط کیا ہوا ہے آپ کو؟ لیکن وہ تو بس جنت کو دیکھ رہا تھا۔ کیسے اتنا پرسکون رہ لیتی ہیں آپ؟ جنت، باسط آپ بھی میری طرح نماز پڑھا کریں، دیکھیں آپ کو بھی سکون مل جائے گا۔ سونیا کی زندگی مانگنے کے بعد باسط کا بھی ٹائم ہوتا تو نماز پڑھ لیتا، لیکن وہ پھر سے غفلت کی طرف جا رہا تھا۔ اس نے کبھی باقاعدگی سے نماز ادا نہیں کی تھی۔ باسط اٹھا اور کھڑکی کی طرف چلا گیا اور ایک تصویر نکال کر لایا۔ جنت حیرانگی سے اٹھی، جائے نماز اٹھا کر رکھی اور بیڈ پر باسط کے ساتھ جا کر بیٹھ گئی۔ کون ہے یہ باسط؟ یہ میری بہن عنایا تھی، لیکن میرے دوست نے اسے مار دیا، یہ کہہ کر پھر سے درد سے گزر رہا تھا۔ جنت نے اس تصویر کو دیکھا جس میں معصومیت سے بھرپور سرخ و سفید رنگت، گلابی ہونٹ، کالی گہری آنکھیں کسی کو بھی اپنی طرف راغب کر دیں۔ باسط آپ روئے نہیں، میں نہیں جانتی کہ کیا ہوا تھا، لیکن جب بھی آپ کا دل کرے دل ہلکا کر لیا کریں۔ آپ مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں، میں آپ کی بیوی ہوں، دکھ اور درد کے ساتھ ہی میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں۔ پاشا نے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ کتنی اچھی تھی وہ، لیکن آج پھر سے ابان شاہ سے بدلہ لینے کا جنون سر پر چڑھ رہا تھا۔ باسط نے اپنے آنسو صاف کیے اور اٹھ کر تصویر کو الماری میں رکھا اور چلا گیا۔ جنت نے بھی روکنے کی کوشش نہیں کی، لیکن جنت نے بھی ارادہ کر لیا تھا کہ وہ پاشا سے دوبارہ باسط خان بنا دے گی اسے۔ عمر تو سارا دن پولیس اسٹیشن میں ہوتا رہتا، اب سونیا کا پہلے سے زیادہ خیال رکھ رہا تھا۔ 5 مہینے کیسے گزر گئے، دن پتہ بھی نہیں چلے۔ ابھی بھی سونیا بیڈ پر بیٹھی اپنے بچے کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ اس کے نمبر پر کال آئی۔ انون نمبر دیکھ کر اس نے کال نہ اٹھائی، لیکن دوسری طرف سے کوئی ڈھیٹ ہی تھا۔ تنگ آ کر اس نے کال اٹھائی۔ کون ہے جس کو سکون ہی نہیں؟ ارے میری بلبل تو بولنے لگی ہے۔ کبیر کی آواز سن کر سونیا کا رنگ اڑا تھا۔ کبیر؟ ہاں میری بلبل، کبیر، تمہیں کیا لگا تم مجھ سے بچ جاؤ گی؟ نہیں بلبل، بہت جلد میں تیرے شوہر کا غرور اور تیری انا ختم کروں گا۔ اور کال بند ہو گئی۔ سونیا کے تو ہاتھ کانپنے لگے تھے۔ اس نے جلدی سے عمر کو کال کی۔ کیا ہوا؟ میری بیگم کو میری یاد آنے لگی ہے۔ عمر، وہ کبیر